اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ سورۃ الحج آیا 36۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔ بدن وہ اونٹ اور گائے ہے جن کو قربانی کے لیے پالا جائے، انہیں بڑا اور موٹا کیا جائے اور ان کو اچھا سمجھا جائے۔ بدن سے مراد موٹا تازہ جانور ہے۔ اہل لغت اس سے مراد اونٹ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے گائے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کو اپنے نشانات کے مقام پر مقرر فرمایا، نشانات کے طور پر مقرر فرمایا۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کو تقویٰ سے ہے، وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ سورۃ حج آیا 32۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھاتے بھی ہو اور دیگر فائدے اٹھاتے ہو، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے قربانی کا صلہ بہت بڑا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، اور یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اعلیٰ مقام پر گرتا ہے، لہٰذا اسے بہا کر دلوں کو تسلی کر لو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہا کرو۔ صوافا، کھڑا کر کے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹوں کو ذبح کرو۔ لفظ صواف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ترجمہ سے ہی واضح ہے، یعنی قربانی کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو ان کو صف بستہ کھڑا کر لیا جائے، پھر باری باری نہر کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے ان کو کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جائے، انہیں بٹھا کر نہر نہ کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے، پھر کسی نیزے یا برچھے یا تیز دھار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبھو دیا جائے تاکہ کھڑا کھڑا ہی ان کا خون نکل جائے۔ اونٹ کی بائیں ٹانگ کو باندھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی طرح قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ ان کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی ماندہ 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں، یعنی جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، یہ خون نکلنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اونٹ دائیں یا بائیں گر پڑتا ہے، اس سے مراد ہے سارا خون نکل کر اونٹ بے روح ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب قصاب قربانی کے جانور کو زمین پر گرا کر کھال اتارے تو وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ۔ قربانی کا گوشت کھانا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، اگر کوئی نہ کھائے سارا تقسیم کر دے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے محتاج لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے گوشت سے 3 دن کے لیے رکھ لو، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاج کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے۔ بعد میں لوگوں نے عرض کیا، ہم اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشقیں بناتے ہیں، ان میں چربی پگھلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے، اب تم کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو۔
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ قانے سے مراد قناعت کرنے والے یعنی سوال نہ کرنے والے ہیں، اس سے مراد سائل بھی ہیں۔ معتر سے مراد بغیر سوال کے سامنے آنے والے ہیں، یعنی قربانی کا گوشت محتاج کو بھی کھلاؤ جو قناعت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، فقیر کو بھی جو سوال کرتا ہے، یعنی یہ گوشت سبھی کا حق ہے۔ کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون، اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو، یعنی قربانی کے جانوروں کی تسخیر اس لیے ہے کہ تم شکر ادا کرو، جس نے جانوروں کو تمہارے ساتھ رحمت اور حسن سے معاملہ کرتے ہوئے تمہارا وطی کر دیا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات، اعمال میں اخلاص اور اللہ کا قرب پانے پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو اس لیے مسخر کیا انسان شکر گزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر قابو دیا اللہ کے انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے تاکہ انسان احسن عمل کرے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ سورۃ الحج آیا 37۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کو اونٹوں کے گوشت اور اس کے خون سے ملوث کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر کہنے لگے تو ہم اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون۔ رب العزت نے فرمایا قربانی کے جانور کو صرف ذبح کرنا مطلوب نہیں، قربانی کے گوشت سے یا اس کے خون سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، وہ تو ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ قربانیاں تو اس لیے مقرر کی گئیں کہ تم قلب اور ذہن سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لینے اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک تسلیم کر لو۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی نہیں، دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب اور ثواب کی امید پہنچتی ہے۔ قربانی فخر جتانے اور شہرت کے لیے یا عادت کے طور پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کے لیے ہونی چاہیے۔ جانور قربان کرنے والا دراصل علامت کے طور پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، یوں اس کے دلی جذبات اور احساسات رب تک جا پہنچتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا۔ اس نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیا 27۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اس نے تمہارے لیے قربانیوں کو اس لیے وطی کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی توقیر، اس کی تعظیم کرو۔ علی ما ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، دولت نصیب کی، جس نے تمہیں اپنے لیے خالص ہونا سکھایا، جس نے اپنے ذکر کی محبت دی، جس نے اپنی ذات کی یعنی رب العزت کی بڑائی بیان کرنی سکھائی، جس نے شکر ادا کرنا سکھایا، جس نے دلوں کے تقوی کی سمجھ دی، یقیناً وہی حمد اور تعظیم کا حق ہے دار ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس درجے تک نہ پہنچے تو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔
ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور رحمان کے بندوں کو علمی یا مالی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان سعادت مندوں کو خوشخبری دے دو جو توحید پرست ہیں، مخلص ہیں۔ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے۔ سورۃ یونس آیہ 26۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں مخلص ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ الرحمن، سورۃ رحمان آیہ 60۔ احسان کرنے والا کا شعور احسن ہے، احسان کرنے والوں کی عبادت احسن ہے، احسان کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ بھی احسن ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحج آیہ 38۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں۔ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی، بدخواہوں کی بدخواہی، دشمنوں کی دشمنی، کفار کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اپنے نفس اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدافعت کرے گا اور ان کا محافظ و نگران بن جائے گا۔ اس لیے اس پر بھروسہ کرے جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، جو بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی طرف جھکے، جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیہ 2 اور 3۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کے مرتکب سے محبت نہیں کرتا۔ خیانت حقوق میں ہوتی ہے، ذمہ داریوں میں ہوتی ہے، ایمانت میں ہوتی ہے۔ خیانت ایمان کے منافی ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ کفور ناشکرے، اللہ تعالیٰ نہ قدرے نہ شکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں کفر کرتا ہے، جو اس کے انعامات پر نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکر انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتا وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، یوں نعمت کا انکار کرتا ہے۔ اس آیت کا مخالف مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کرنے والوں، ذمہ داریاں ادا کرنے والوں، حقوق ادا کرنے والوں اور شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحج آیہ 39۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے اور یہ ان عظیم صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں مکہ سے نکالا گیا۔ اگر مظلوموں کی داد رسی نہ کی جائے تو دنیا میں طاقتور کمزوروں اور زیادہ وسائل والے بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں اور زمین فساد سے بھر جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں یعنی مکہ والوں نے اپنی نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے وہ جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی ممانعت تھی، پھر جب مسلمانوں کی قوت حاصل ہوئی تو انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ کفار کے خلاف جہاد کی اجازت اس لیے ملی کہ ان پر ظلم کیے گئے اور انہیں دین سے روکا گیا،
دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں اذیتیں دی گئی، انہیں ان کے گھروں اور وطن سے نکالا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے آئیں وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے، وہ اپنے اخلاص کا ثبوت دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تائید اور نصرت سے ان کی مدد کرتا ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو صرف اسی سے نصرت کی طلب کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جہاد کے کون سے مقاصد یہاں بیان کیے گئے ہیں؟ ظلم کا خاتمہ، اعلاء کلمت اللہ۔ مسلمانوں کی جہاد کی اجازت کیوں دی گئی؟ مسلمان پوری انسانیت کے لیے اس عظیم مہم میں حصہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کے نتائج صرف ان کے لیے ہی مفید نہیں ہوں گے بلکہ اس کے نتیجے میں عقیدے اور نظریات کی آزادی کے بنیادی حقوق قائم ہوں گے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ انہیں بلا جواز اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رکاوٹوں پر قابو پا لیتے ہیں اور حق پر جمے رہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ جہاد کی اجازت دراصل اپنے عقیدے اور ملت کی مدافعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، بھلائی، سچائی کو کمزور چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے مدافعت کی اجازت دے دی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے۔ خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت بالا سب پر غالب ہے۔ سورۃ الحج آیا 40۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کون آیا؟ خباب بن عرت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کعبہ کے پاس ایک چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک زمانے میں ہم مشرک لوگوں کی طرف سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں پیٹ دی جاتی تھیں، لیکن تب بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ نیز اس کے باوجود ان کے سر کے درمیان آرا رکھ کر چلایا جاتا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ چرواہے کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے علاوہ کسی کا ڈر ہوگا۔ بغیر حق الا، نہ حق صرف اسی وجہ سے نہ حق انہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے۔ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ انہیں جس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ان کا جرم تو توحید ہے، ان کا جرم اللہ کے لیے اخلاص ہے، ان کا جرم اللہ کی عبادت ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس کے سوا انہوں نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ سورۃ البروج آیا 8۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا۔ یہ آیت کریمہ جہاد کی حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ جہاد کا مقصد اقامت دین یا اہل ایمان کا کفار کی اذیتوں، ان کے ظلم اور ان کے تعدی سے دفاع کرنا ہے، جو اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ممکن بنایا جائے، دین کے تمام ظاہری قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کفار کی ریشہ دوانیوں کا سدباب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد۔ تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں، یعنی بڑی بڑی عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی، یعنی یہودیوں عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان میں اللہ کی کتابوں کی تلاوت ہوتی ہے، نماز قائم کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے مسلمانوں پر غالب آ جائیں، ان کی مساجد کو تباہ کر دیں اور ان کے دین کے بارے میں ان کی کو اذیتیں دیں۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ جہاد اظہار رسانی کو دور کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں دلیل ملتی ہے جن شہروں میں مساجد آباد ہیں، جہاں دین کے شاعر قائم ہیں، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ مجاہدین کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتنہ اور فساد ختم کرتا رہتا ہے۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنا طریقہ کار، اپنی سنت واضح فرمائی کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی، اس کے مومن بندوں کی، جو اخلاص کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ سورۃ محمد آیا 7 اور 8۔ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ سورۃ مجادلہ آیا 21۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، یعنی وہ پوری قوت کا مالک ہے، وہ عزیز ہے، کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، اپنی ساری مخلوق پر غلبہ رکھتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اس کی مٹھی میں ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ وہ خوش ہو جائیں، اگرچہ وہ ساز و سامان اور افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، اگرچہ ان کا دشمن طاقتور ہے، مگر ان کا اعتماد قوت مالک قوی پر ہے جو پوری قوت رکھتا ہے، ان کے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے، وہ سب پر غالب ہے۔ اسی نے سب کے اعمال کو بھی تخلیق کیا اور اس کے دشمن سے پورا انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے حاملین سست اور کاہل ہوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے اہل ایمان کا دفاع وہ اہل ایمان کے ذریعے کرائے تاکہ مسلمان پختہ ہو جائیں۔ جس کامیابی کے لیے لوگ کوشش نہیں کرتے اس کے لیے ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی۔ جو کامیابی آسانی سے بیٹھے بیٹھائے مل جائے وہ جلد ہی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کام کرتے رہیں، ہر وقت بیزی رہیں، کام کرنے میں سستی نہ آئے۔ سستی ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔